دنیا کے ترقی یافتہ ممالک کی ترقی کا راز جاننے کے لیے تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ ممالک اپنے بجٹ کا زیادہ تر حصہ تعلیم و تحقیق پر خرچ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ممالک دنیا میں اپنا لوہا منوا رہے ہیں۔ دوسری طرف اگر ہم بات کریں اپنے وطن عزیز کے تعلیمی اداروں کی، تو ہمارے تعلیمی اداروں میں مسائل ہیں کہ وہ ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ کبھی ہمارے تعلیمی اداروں میں انتظامیہ کی طرف سے فیسیں بڑھا دی جاتی ہیں، جس کے نتیجے میں طلباء کی طرف سے کلاسز کا بائیکاٹ کر دیا جاتا ہے۔ کبھی تعلیمی اداروں میں طلباء تنظیموں کے جلسے جلوس شروع ہو جاتے ہیں، پھر بھی تعلیمی سرگرمیاں معطل ہو جاتی ہیں۔ اس وقت منشیات دوسرے ممالک کی طرح پاکستان کے نوجوانوں کو بھی دیمک کی طرح کھا رہی ہیں۔ زیادہ تر نوجوانوں کی تعداد منشیات کی لت میں پھنس چکی ہے، جس میں ایک بڑی تعداد تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے طلباء و طالبات کی ہے۔ پاکستان کے چھوٹے بڑے تعلیمی اداروں میں منشیات کا بڑھتا ہوا رجحان نئی نسل کو تباہ کر رہا ہے، جس پر متعلقہ ادارے بھی خاموش نظر آتے ہیں۔ وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سمیت پاکستان کے بڑے شہروں میں خفیہ طور پر آئس نشہ تیار کر کے اسے تعلیمی اداروں میں فروخت کیے جانے کے انکشاف نے نوجوانوں کے مستقبل کو تاریکیوں کی طرف دھکیلنے کا اندیا دیا ہے۔ تعلیمی اداروں میں منشیات کے استعمال کے بڑھتے ہوئے رجحان کے حوالے سے وزیر داخلہ شہریار افریدی کے ہوش ربا انکشافات نے منشیات کے روک تھام کی طرف خصوصی توجہ مرکوز کرنے کا زور دیا ہے۔ وزیر داخلہ شہریار افریدی نے انکشاف کیا ہے کہ اسلام آباد کے بڑے تعلیمی اداروں میں 75% طالبات اور 45% طلباء آئس کرسٹل کا نشہ کرتے ہیں۔ وزیر داخلہ شہریار افریدی نے اسلام آباد پولیس لائنز میں بچوں کے تحفظ سے متعلق ایک تقریب میں خطاب کرتے ہوئے پاکستان کے تعلیمی اداروں میں طلباء و طالبات کی جانب سے نشے سے متعلق تہلکہ خیز انکشافات کیے۔ شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ اسلام آباد کے بڑے نامی گرامی تعلیمی اداروں کا سروے کرایا گیا تو پتہ چلا کہ 75% طالبات اور 45% طلباء آئس کرسٹل کا نشہ کرتے ہیں۔ انہوں نے مزید بتایا کہ یہ آئس کرسٹل ایک ٹافی کی طرح ہے، والدین کو بھی پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا چیز ہے، لیکن اب انہیں آنکھیں کھلی رکھنا ہوں گی۔ شہریار افریدی نے پولیس سمیت دیگر اداروں میں منشیات فروشوں کی پشت پناہی کرنے والوں کی موجودگی کا انکشاف بھی کیا۔ وفاقی وزیر مملکت کا کہنا تھا کہ ہمیں اپنی آئندہ نسل کا احساس کرنا ہوگا۔ منشیات فروشوں اور قبضہ مافیا کے خلاف قانون حرکت میں آئے گا۔ انہوں نے آئی جی اسلام آباد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اب اداروں میں موجود کالی بھیڑیں کسی صورت بھی بچ نہیں پائیں گی۔ وفاقی دارالحکومت میں 1400 سے زائد سکولز ہیں، جہاں لاکھوں طلباء پڑھتے ہیں۔ اگر وزیر داخلہ کے انکشافات کو مد نظر رکھا جائے تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارے بچے، ہمارا مستقبل کس طرح داؤ پر لگایا جا رہا ہے اور اسے کب محفوظ بنایا جائے گا، جبکہ قومی سطح پر منشیات کے عادی افراد کی تعداد میں بھی بے تحاشا اضافہ دیکھنے میں آیا ہے۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں 76 لاکھ سے زائد افراد منشیات کا استعمال کرتے ہیں۔ یونائٹڈ نیشنز آفس آن ڈرگز اینڈ کرائم کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں نشہ کرنے والوں کی تعداد 13 سے 24 سال کے لوگوں کی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ایک یا ایک سے زائد بار نشے کی طرف مائل ہوئے ہیں۔ اسی لیے پاکستان میں اپر کلاس اور مڈل کلاس کے لوگوں کے نشے میں واضح فرق موجود ہے۔ اپر کلاس میں لوگ آئس کرسٹل، حشیش، ہیروئن کے ساتھ ساتھ مختلف ادویات کا استعمال کرتے ہیں، جبکہ مڈل کلاس کے لوگ شراب، چرس، پان، گٹکا، نسوار اور سگریٹ وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں۔ پاکستان میں منشیات کے حوالے سے قوانین پر عمل درآمد کروانے کے لیے اینٹی نارکو ٹیکس فورس، ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن، پولیس، FIA، کسٹم، ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس اور دیگر ادارے موجود تو ہیں، لیکن ان کے مابین رابطوں کے فقدان کی وجہ سے منشیات کی روک تھام میں اب تک واضح کامیابی نہیں مل سکی۔
لہٰذا ہماری حکومت اور متعلقہ اداروں پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ پاکستان میں منشیات کی روک تھام کے لیے سنجیدہ اقدام اٹھا کر اس پر عمل درآمد بھی کروائیں تاکہ ہم اپنے وطن عزیز کو منشیات سے پاک کر سکیں۔